रख के आते हैं। कोई दुख हो, गम हो, मुसीबत हो, तकलीफ के अंदर गिरफ्तार होता है, कोई बीमारियों के अंदर गिरफ्तार होता है और अपना इरादा करके वो घर से चलते हैं कि हम जाएंगे, वहां से अल्लाह का करम हमें मिलेगा और फिर हमें रब वहां से शफात अता फरमाएगा, हमारी मुश्किलों को आसान फरमाएगा। सिर्फ एक टॉपिक पे, एक चीज पे गुफ्तगू होगी क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका है, बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ एक चीज पे गुफ्तगू होगी तो जिंदगी की सारी जो चीजें हैं उसको समेट के रख देंगे। सिर्फ एक ही चीज पे। जिंदगी एक बड़ी खूबसूरत चीज है और ये जो तंदुरुस्ती है, ये सेहत है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी एक नियामत है, एक बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। किसी को शुगर होता है, किसी को कैंसर होता है, किसी को अपराइटिस होता है, किसी को ब्रेन में ट्यूमर होता है, किसी को ऐसी मर्ज है, ऐसी तकलीफ है, ऐसी एक बीमारी है जिसका इलाज अब तक दुनिया में मुमकिन नहीं रहा। कैंसर की मर्ज है। फालिज का मतलब क्या है कि आधा जिस्म मर चुका होता है, आधा जिस्म जो होता है वो खत्म होता है। बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ही कम चांस होते हैं कि फालिज वाला मरीज एक बड़े अटैक के बाद दोबारा जो है वो सेहतयाब होकर चले। डॉक्टर के पास चलने के बाद, जाने के बाद सिर्फ ये कहा जाता है कि ये अद्वियात इस्तेमाल करें, उसके बाद इसका इलाज जो यही है कि घर में जाएं। कोई वर्जिश करता है, कोई कैसे करता है, कोई अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके करता है, लेकिन वो सूखा हुआ जिस्म, जिस तरह टहनी आदि कट जाती है और उसका तल्लक दरख्त से जुदा हो जाता है, वो खुश्क हो जाती है, इसी तरह जिस्म के अंदर जब फालिज का अटैक होता है तो बाइन इसी तरह है। और अब दुआ फरमाए रब्बे गवा से, अल्लाह अगर हमें मोहताज तो रख तो सिर्फ अपने और अपने हबीब का रख, बाकी दुनिया में किसी का मोहताज न रख, क्योंकि दुनिया बड़ी तंग नजर है, इनकी आंखों के अंदर बड़ी तंगी है। कुछ दिन की मोहब्बत फिर नफरतों में तब्दील हो जाती है, फिर इंसान एक बोझ बन जाता है और बोझ बनने के बाद इंसान एक दूसरे को तकलीफ के लिए सबब, वो कहते हैं सौ साग संगत दे वेखे वित नितरा भैया जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी अज शिकला याद न रही। ऐसे मामलात आ जाते हैं कि इंसान शिकलें भूल जाता है। मैंने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा और दर्द दिल का पैगाम पूरी अक़वाम आलम तक मैंने पहुंचाया और वो कहीं से भी चीख की आवाज उठी कि मैं तकलीफ में हूं तो अल्लाह ने उसे ऐसा करम किया कि उसे या तो दरबारे अलिया बलावड़ा शी भेजा या हुजूर की किसी मीलाद में बुलाकर उसे शफाअत अता फरमा दी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपकी समातों की नजर करके मैं दम करूं। हद लगा तक लोग हैं, जहां देखा जा सकता है, जहां तक आपकी नजर जाती है, लोग ही लोग हैं। हर तरफ लोगों का एक जम्मे गफीर है, एक जुमगट्ठा है, जैसे दरख्तों ने आपस में सर जोड़ के रखे हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है? मेरा रब फरमाता है, मैं इतना बड़ा रब हूं तुम्हारा, मैं इतना बड़ा तुम्हारा खुदा हूं, तारीफ वाला हूं कि मेरी इजाजत के बगैर गिरता हुआ मौसम खजाई है। आप देख रहे हैं पतझड़ का मौसम है कि मेरी इजाजत के बगैर एक पीला पत्ता भी जमीन पे गिर नहीं सकता। और भला किसी इंसान की क्या जरूरत हो सकती है कि वो अपनी दहलीज से चले और किसी दहलीज पे पहुंचे और वो वहां से शफा पा जाए। मैं जिस गुफ्तगू की तरफ आ रहा था, बस आखिरी बात करके दम करूंगा। जहां जहां आप लोग खड़े हैं, बैठे हैं, बस अभी दम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चंद ही मिनटों के बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। मेरे सामने एक जवान बैठा हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, मैंने देखा है इसको कि ये फालिज के मर्ज के अंदर मुब्तला था। अब फालिज की मर्ज के अंदर मुब्तला था। अब देखें कि फालिज कितनी बुरी चीज है, कितनी तकलीफ, और इसको स्टेचर पे लाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्योंकि नारे रिसालत में दोनों हाथों को उठा के जवाब दिया करें, इसलिए बादशाह सरकार फरमाया करते ये फैसले गुंबद खजरा से होते हैं। नारे रिसालत, नारे
رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اب یہ فالج کے اندر بالکل سٹیجر پہ لیٹے ہوئے تھے. چھٹا دم کرایا اور ساتویں دم پہ اللہ نے چلا کے لایا، خود چل کے لائے. اس لیے یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا یہ فیصلے گنبد خضرا سے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے آپ اس یقین سے اس محبت سے آتے ہیں کہ مرض کتنی بھی بڑی ہو، چاہے وہ کتنی بھی تکلیف کے اندر مریض مبتلا ہو، لیکن اس کا ارادہ اور نیت سچی ہونی چاہیے. منزل کتنی بھی لمبی ہو، سفر کتنا بھی لمبا ہو، لیکن اس کا تعین ٹھیک کیا ہو. جب آپ اس کا تعین ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر منزل چاہے کتنی بھی لمبی ہو، ایک دن آپ ضرور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. منزل کتنی بھی قریب ہو، لیکن اس کا تعین جو کیا ہے، اس کی جگہ کا جہاں کا تعین کیا ہے، اگر وہ تعین ٹھیک نہیں ہے تو پوری زندگی آپ گھومتے رہیں تو آپ منزل پہ پہنچ نہیں سکتے ہیں. بے روا روی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو صرف کہانی اور کہاوت تک اپنی زندگی گزارتے ہیں. انسانیت کو ایک کہانی بنا کے رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے دم کرتا ہے، اس نے ایسے کام کیا، ایسے کام کیا. خدا کے لیے پہلے یہ تو دیکھو یہ جو پھل پڑا ہوا ہے یہ کسی گلدستے میں سجا ہوا تو نہیں کسی ٹیبل پہ، یا یہ کسی جڑ سے کسی درخت سے یہ نکلا ہے. اس لیے کم از کم یہ ایمانوں کا سودا ہے. جو آپ لوگ آتے ہیں درباروں پہ حاضری دیتے ہیں یا کسی کو روحانی مانتے ہیں یا روحانیت کی دنیا پہ یقین کرتے ہیں، یہ کسی ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب کی بات نہیں کہ ڈاکٹر کا باپ بے شک جو مرضی کچھ کرتا رہا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے. یہ نہیں ہوتا. یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ روح سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے. ہمارا دور ایسا ہو گیا کسی نے بھی اٹھ کے صبح فیس بک پہ اپنے ایک کہانی لگا دی کہ آج رات کو میں نے 10,000 سال پرانا جن حاضر کیا، اور لوگ اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. یہ ایسا کام نہیں ہوتا. یہ سلسلہ ہوتا ہے، یہ روحانیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہم سے پوچھو کہ یہاں تک پہنچنے میں، یہاں تک ہماری منزل پہنچنے میں کتنا بڑا سفر طے کیا ہے. یہ روشنائیاں، یہ چراغاں یا ہر روز ہزاروں کا جمع غفیر ایسے نہیں ہوتا، اور نہ یہ کہانی سے ہوتا ہے اور نہ یہ کہاوت سے ہوتا ہے. میں وہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں، جنہوں نے ایک دن میں 50,000 بندے کو پھونک ماری. میرے رب نے سب کو شفاء عطا فرمائی. اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا بیسیکلی کہ ہم مرض کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مرض کم ہوتی ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ ایسے بندوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو تو بالکل عقل سے پیدل ہوتے ہیں، جنہوں نے درویشی کو کاروبار یا مشہوری کا ایک نام رکھا ہوتا ہے. ایسے لوگوں سے بچو، کیونکہ درویشی نہ کوئی دکان ہے، درویشی نام خدا ہے. اور یاد رکھو کہ ہم نے بڑی آسان طریقے سے اللہ رسول کا نام لے کر بیچ میں جھوٹ بول لیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا ہے ہم 60 سال کی زندگی کا، 70 سال کی زندگی کا، 80 سال کی زندگی کا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. ہم ہمیشہ اللہ کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہم نے لوٹ کے واپس جانا ہے. اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھو. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو یا کسی حکیم کے پاس جاتے ہو تو پھر اس کو بایو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس کی ڈگریاں سامنے لکھی ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ والوں کے دربار پہ آتے ہو تو ان کی بھی ایک خاص قسم کی ڈگری ضرور آپ دیکھ لیا کرو کہ یہ نسبتیں، یہ شجرے کہاں سے چلے اور کہاں یہ چراغ چلے اور کہاں تک انہوں نے شفائیں پہنچائے. اس لیے سامنے جو آتا ہے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے آسمان پہ آتا ہے تو پورا شجرہ لکھا ہوا ہے. یہ فیض ہے، کتنی جگہوں کا یہ کرم ہے. تب چھوٹی سی بات بتا کے آپ کو دم کرتا ہوں. زندگی کے 22 سال ہو چکے ہیں، اس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. 22 سال کے اندر، زندگی کے 22 سال کے لمحات کے اندر آپ کو خوبصورت بات بتاتا ہوں. 3 چیزوں کو بڑے
خاص طریقے سے رکھا ہوا ہے. ایک جس 22 سال ہو چکے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے پوری راتوں کو سویا نہیں ہوں, اور اس کے بعد 22 سال ہو چکے ہیں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں یہ دل موجود ہے, اور پھر یہ اتنا اثر بن کر پھر یہ بھوک لگتی ہے تو چاہے وہ اٹلی ہو یا امریکہ ہو یا یو کے ہو یا یورپ ہو, اس کے لیے شفا کا سبب بنتی ہے. یا رسول اللہ مرشد جیوے 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اب دیکھیں رات کیا 10:30 کا ٹائم ہو چکا ہے. کوئی دن کے آئے ہوئے ہیں, کوئی شام کے آئے ہوئے ہیں, کوئی صبح کے آئے ہوئے ہیں, کوئی کل کے آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا ایک ایک لمحہ وہ کہتے ہیں انتظار موت سے کم نہیں ہوتی. بڑا مشکل گزار رہے ہیں کہ کب ہمیں دم ہوگا, کب ہمیں شفا ہوگی. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی کے اندر کوئی انتظار ہی نہیں, کوئی انتظار نہیں, ہم نے ساری شبیں سارے دن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزار دیے اور اس نیت سے گزار دیے کہ ایک ایسی شب آئے گی وہ بہت خوبصورت شب ہوگی, اس سے بڑی شب کوئی نہیں ہوگی, وہ قبر کی شب ہوگی جب سرکار دو عالم کی زیارت ہو جائے گی. جا رہی ہے, وہ کہتے ہیں لوئی لوئی بھر لے بھانڈا یہ کڑیے تو بھرنا, شام بئی بن شام محمد گھر جانی نوئی ڈرنا, جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل, مسافر شب کو اڑتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے. اس لیے یہ جو وقت ہے اس میں کچھ پھول لے لو دامن میں, جب قبر میں جاؤ گے ان کی خوشبو ہوگی. وہ پھول کام سے ہے, درد دل ہے, محبت ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں سے پیار کرنا, بکھرے ہوئے آنسوں کو صاف کرنا, یہ درد دل ہے, یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے. اب جن رہے گا, نہ جادو رہے گا, نہ مرض رہے گی, نہ دکھ رہے گا, نہ تکلیف رہے گی, نہ غم رہے گا. میرا رب یہاں سے خوشیاں دے کے بھیجے گا. اس لیے جو تعلق صرف وہ تعلق خوشیاں دے سکتا ہے جس کی محبت صرف اللہ اور اللہ کے. ہمارے اور آپ کے درمیان کا صرف ایک ہی کاروبار ہے کہ ہم اللہ کی محبت سودا ہو جاتا ہے. جہاں محبت ہو جاتی ہے وہ رب کا سودا ہو جاتا ہے. جس سے رب کی محبت ہو جاتی ہے, اللہ کریم انہی محبتوں میں اور اس ببرکت مہینے اور اس میلاد کے مہینے, اس ربیع الاول کے مہینے کے وسیلے سے امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی